جو جس قابل ہوا اس کا میں نے ادھار بھی لیا تھا، اور اس کی جو صحیح بات تھی وہ میں نے اپنے ضمیر کے مطابق کی. یہ میری زندگی کا اصول ہے اور میں اسی پر چل رہا ہوں. کہ میرے بچے جو ہیں یہ مجھے جانتے ہیں کہ میں نے اپنی ساری زندگی اسی طریقے سے گزاری. وہ عاشق رسول کو بہت بڑی ہم سب بھی عاشق رسول ہیں، ہم سب مسلمان ہیں اور اللہ پاک اور اللہ کی نبی سے بہت محبت کرتے ہیں، اور یہ ہماری ایمان کا بھی حصہ ہے اور یہ جذبات کا بھی حصہ ہے. میں ذرا پرانی یادوں میں چلا جاتا ہوں. 1971 اینڈ اباؤٹ آگے بھٹو صاحب کی حکمرانی تھی، ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی حکمرانی تھی اور وہ عوام کے لیے. پھر انہوں نے کچھ ایسے کام کیے کہ جو عوام میں بہت مقبول ہو گئے. وہ سبھی لوگ جانتے ہیں انہوں نے کیا کیا. انہوں نے ایک آئین دیا اس ملک کو متفق تھا. انہوں نے عوام کو غریبوں کو آواز دی. انہوں نے یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ باجوہ صاحب کا اس سے ریلیونس بنتا ہے، میں اس لیے یہ والی بات ان کی کر رہا ہوں. انہوں نے عوام کو ایک محکوم قوم کو ایک الفاظ دیے. پھر انہوں نے یہی نہیں، پھر انہوں نے ایک براڈر ایسپیکٹ میں جو قائد اعظم کا خواب تھا کہ مسلمانوں کی پاکستان کی خارجہ پالیسی کیا ہوگی، تو قائد اعظم نے اس کا جواب یہ دیا تھا کہ تمام اسلامی ملک جو مسلم کنٹریز ہیں وہ جو سب کی جو پالیسی ہوگی وہ پاکستان کو لیڈ کرے گا. یہ پاکستان کی خارجہ پالیسی. اسی بات پر چلتے ہوئے بھٹو صاحب نے مسلمانوں کی سربراہی کانفرنس کی، مسلمانوں کو اکٹھا کیا اور اتنا اکٹھا کیا کہ دنیا حیران رہ گئی. یہ دنیا لاہور کے گلی کوچے جو ہے شاہ فیصل شہید ادھر مال پہ پھر رہے، محمد قذافی ادھر شاہی مسجد میں پھر رہے، حافظ الاسد ادھر پھر رہے، یاسر عرفات ادھر پھر رہے، ہدی امین ادھر پھر رہے. تو دنیا کا ایک دیکھنے والا سلسلہ تھا کہ جو پاکستان میں اس کا شروع ہوا، اور ساری دنیا جو ہے وہ ایک توجہ کی پاکستان کا ایک مرکز بن گیا. اور انہوں نے یہاں تک کہ اپنے سارے قذافی اسٹیڈیم سے پہلے جو لاہور اسٹیڈیم اس کا نام ہوا کرتا تھا، تو قذافی صاحب نے وہاں اسپیچ کی اور بھٹو صاحب نے وہاں تقریر نہیں کی. اس اسٹیڈیم میں میں بھی موجود تھا اور وہ تقریر جو تھی آپ حیران ہو جائیں کہ کیا کہہ رہے تھے. انہوں نے کہا کہ بھٹو کا خون قذافی کا خون ہے، قذافی کا خون بھٹو کا خون ہے، لیبیا کے عوام کا خون پاکستان کے عوام کا خون ہے، کیونکہ خون سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہوتی. اور جو پاکستان کے عوام ہیں وہ لیبیا کے عوام کا، اور میرے سارے ریسورسز جو ہیں وہ پاکستان کے لیے وقت میں کرتا ہوں کہ جتنے وہ اس میں سے جو بھی لینا چاہتے ہیں. اور پھر انہوں نے ایک میزائل بنانے کا 10 سال کے لیے معاہدہ کیا، اور پاکستان کے ریلیشن جو تھے وہ پوری اسلامی ورلڈ اور تیسری دنیا کے ممالک میں بہت زبردست طریقے سے پھیل گئے. نائجیریا جیسے ملک جو ہے وہ بھی تھرڈ ورلڈ کا ایک کنٹری تھا. ہمارے دیال سنگھ کالج سے 5 پروفیسر پڑھانے کے لیے ہیں، صرف دیال سنگھ کالج سے. اتنے اچھے ریلیشن تھے ہمارے کہ ہمارے دیال سنگھ کالج کے 5 پروفیسر نائجیریا میں صرف ایک کالج کے، پورا پاکستان بہت بڑا ہے اور پتہ نہیں کتنے گئے ہوں گے. تو یہ ہمارے ریلیشنس کی بات ہے کہ جو تیسری دنیا کے ممالک کو پاکستان کی فلسطین کے لیے، کشمیر کے لیے، مطلب ہے کہ پاکستان جو ہے نا یہ ایک مرکز بن گیا. پھر انہی دنوں میں پاکستان نے ایٹمی پروگرام بھی شروع کیا اور آج خدا کا شکر ہے ایٹمی کا. اب تھوڑا سا آپ اس طرف آ جائیے کہ آج کل کیا حالات ہے. یہ سارا رفیق احمد باجوہ کے ریفرنس سے ہی بات ہو رہی ہے. یہ تو اس وقت ان کے ذکر کرنے کا کوئی بات نہیں اس ساری کہانی کا. آج دیکھیے جی صورتحال کیا ہے.
کہ لیبیا کا ستیہ ناش ہو گیا، وہاں کے عوام لڑ لڑ کے مر چکے ہیں، ختم ہو چکے ہیں، لیبیا ختم ہو گئی۔ سیریا کا حال دیکھ لیجیے کہ وہاں پر بچوں کی حالت دیکھیے، انسانوں کی حالت دیکھیے، ان کے دفتروں کی حالت دیکھیے، وہ کھنڈر بن چکے ہیں۔ پھر تیسری طرف آ جائیے، عراق کا حال دیکھیے، ایران عراق بار چھڑی، 10 لاکھ آدمی شہید۔ پھر اسی طریقے سے پوری دنیا میں افغانستان کا حال دیکھیے، پاکستان کا حال دیکھیے، ہوتے ہوتے یہاں تک معاملہ پہنچا کہ آج ہم پاکستان میں ان کو اپنا بجٹ بنانا بھی مشکل پڑ گیا ہے۔ یہ وہ حالات ہیں جو کہ آج حالات ہیں۔ میں 43 سال پہلے کی آپ کو واقعہ سنا رہا ہوں، تاریخ بتا رہا ہوں، اور آج 33 سال 43 آفٹر 43 ایئرس پاکستان کا کیا حال بنا۔ تو یہ حال اب دیکھیے